من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين البقرہ آیت نمبر 139۔ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ اصل میں ہندو اور جو عیسائی وہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنے لوگوں کو جب اپنے مذہب کی طرف لاتے تھے تو کہتے تھے اگر تم ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ گے تو تم صحیح راستے پہ ہوگے۔ تو اب ان لوگوں نے جو ان کا جو طریقہ تھا ہمیں اس سے نہیں، اب ہمیں سمجھنا ہے یہ آیت مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری آپس میں لڑائی کائی چیز کی ہے، یہ جو یہ فرقہ پرستی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں وہ کس چیز کی وجہ سے ہے تم لوگوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک آدم کی اولاد، ایک قرآن، ایک رسول دیا ہے، لڑائی کی چیز کی ہے۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں لڑیں آپس میں، کس وجہ سے لڑیں؟ اللہ کے لیے لڑیں، حالانکہ اللہ تو ہمارا بھی ہے اور اللہ تمہارا بھی ہے، تو لڑائی کسی؟ ہمیں تو صرف اللہ کو دیکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں تو صرف رب کو دیکھنا ہے، جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اپنے لیے اور میرے لیے اپنا محبوب دیا اور قرآن دیا، بس وہ چیز کو مد نظر مجھے رکھنا ہے۔ مجھے کسی کی طرف نہیں جانا، کسی کو نہیں دیکھنا، صرف اللہ اور رسول کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، مجھے جو لوگوں کے اعمال ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اصل نقطہ ہے کہ آپ جو کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو دوسروں کے عمل سے مطلب نہیں ہے۔ اب جو لوگ غلط کر رہے ہیں مجھے ان سے بحث نہیں ہے، مجھے ان کے طریقے کو نہیں دیکھنا، مجھے کسے دیکھنا ہے؟ صرف اپنے اللہ اور رسول کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، ان کا بھی رب ہے، لیکن وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کو اختلاف کرنے دو، ہمیں ان کے اختلاف کرنے سے کیا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل اسی لیے دی ہے، غور فکر کرنے کے لیے اسی لیے ہدایت کی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے اور قرآن دیا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے تمہیں دکھایا ہے۔ تو اب تم دوسروں کے عمل کو مت دیکھو، دوسروں کے عمل سے اپنے عمل کو مت جانچو، یا دوسروں کا عمل دیکھ کے اپنے عمل کو خراب مت کرو۔ اگر لوگ غلط کر رہے ہیں، غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ کار ہے، تو ہم کہیں کہ یہ سب، اب میں اس میں مثال ایسے دوں، 100 عورتیں ہیں اور اس میں 99 عورتیں ایک سائڈ پہ ہیں اور ایک عورت ایک سائڈ پہ ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایک عورت ہے اس کا کیا راستہ ہے، اور جو 99 عورتیں ہیں ان کا کیا راستہ ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ وہ 99 عورتیں اگر میں دیکھوں گی تو میں کیسے دیکھوں گی؟ میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے دیکھوں گی کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا عمل کر کے دکھایا۔ اگر میں ایک اکیلی ہوں تو مجھے اپنے اس کو 99 کو نہیں دیکھنا، مجھے اللہ اور رسول کے عمل کو دیکھنا ہے۔ تو پھر مجھے تو اب جو 99 عورتیں ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ، اگر میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، مخلصی سے میں لگی بھی ہوں، تو وہ جو 99 عورتیں ہیں وہ غلط ہیں تو مجھے ان سے امپریس نہیں ہونا، مجھے ان کو نہیں دیکھنا، ان کی طرف سے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی، کیونکہ وہ 99 عورتوں کا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل کی طرف دھیان دو، ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہے، ہر کوئی یہاں سے جو لے کے جائے گا وہ اس عمل کا خود ذمہ وار ہے۔ اور پھر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ کہتا ہے کہ اس میں صرف مخلصی کام کرتی ہے۔ اب مخلصی کیسے ظاہر ہے میں اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے مخلص ہوں گی تو پھر میں دنیا کو نہیں شامل کروں گی، دنیا کی خواہشات کو نہیں شامل کروں گی، اپنی ذات کی نفی کروں گی، اپنی مرضی کو نہیں شامل کروں گی، میں صرف اللہ اور رسول کی مرضی کو دیکھوں گی اور اس میں مخلص رہوں گی۔ تو اس راستے میں مخلصی
انتہائی ضروری ہے۔ اور مخلصی کیا ہے؟ مخلصی یہ ہے کہ مجھے تو بس اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، بس مجھے اور کسی نے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی دنیاوی خواہشات شامل نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جب ہم مخلصانہ طریقے سے یہ راستہ لے لیتے ہیں تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کے مخلوق کے رب اللہ ہی ہے، یہودیوں کا بھی اللہ ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہ مجوسیوں کا، سب کا، مسلمانوں کا بھی رب ہے۔ اب اس میں لڑائی کیوں؟ ہم آپس میں لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان فرقوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان نظریات کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ ہمارا نظریہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی نظریہ دیا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ کو پانا، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں آنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا رسول، یہ طریقہ۔ جب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو تک پہنچنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور اپنے تمام حکم، اپنی تمام منشا مجھے قرآن و سنت کے ذریعے بتا دیا۔ اب اس کو مجھے لینا ہے، اور اسی میں مجھے اخلاص پیدا کرنا ہے، مجھے اسی میں، یہی سب سے اہم اخلاص اور خلوص ہوگا، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام یقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وکانوا ھودا ونصارا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے پیغمبر تھے، کیا یہ یہودی اور نصارہ تھے، یا شیعہ یا سنی تھے، یا وہابی یا دیوبندی تھے، یا تبلیغی تھے، کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قل کہہ دو، انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں ان پیغمبروں کے بارے میں۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اللہ کہتا ہے اس شخص سے ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی آ گئی، حق آ گیا، اور اس نے اس کو چھپا دیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اب مجھے اسے سمجھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے یہ جتنے پیغمبر تھے یہ سب مسلمان تھے، مسلم تھے، انہوں نے اللہ کے آگے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ یہ نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ مجوسی تھے، نہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، نہ شیعہ تھے، یہ کوئی نہیں تھے۔ وہ صرف ایک ہی تھا، اللہ اور اللہ کے آگے سر جھکا دینا، بس۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو حق آ گیا، اب حق کیا؟ رسول اللہ پاس قرآن حق ہے۔ اب قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہم چھپا رہے ہیں، قرآن کو ہم چھپا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے ظالم کون ہے؟ اب کہ اس میں کیا نقطہ نکلا؟ نقطہ یہ نکلا کہ میری زندگی کے لیے قرآن انتہائی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر میں اس کے مطابق عمل نہیں کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حق کو چھپا دیا، حق کو جھٹلا دیا، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ ظاہر ہے دیکھ رہا ہے، تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے تو مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے اس نے مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے اپنا محبوب مجھے دیا، مجھے قرآن دیا ہے، پوری زندگی گزارنے کا لائعمل دیا ہے۔ اگر میں اس کو نہیں لے رہی تو جاؤں گی کس کے پاس؟ اسی کے پاس جاؤں گی، پھر وہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی ہماری زندگی کے لیے قرآن ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں وہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق استعمال کروں گی، تو پھر میں بچ جاؤں گی قبر کے عذاب سے،
جہنم کی گرمی سے، جہنم کی اس گڑھے سے، اگر نہیں تو جاؤں گی میں، اللہ تعالیٰ میں سے حساب کتاب لے گا، کیونکہ مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد میری زندگی کا صرف اللہ ہے۔ اگر تمام کائنات کی چیزیں اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہیں، مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ سے جڑنا ہے، اگر نہیں جڑی تو میں نقصان اٹھاؤں گی۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ اور رسول کے آگے۔ اصل ہے اللہ اور رسول۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچوں کو چینج کر دیں، اپنے عمل کو چینج کر دیں، اپنے ذہنوں کو چینج کر دیں، اور بالکل قرآن اور سنت کے مطابق اپنی ذہنوں کو اپنے کو ڈھال لیں قرآن اور سنت میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ہمیں بتا دیا کہ تل کا امتن قد خلت، اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں، جتنے پیغمبر تھے، ان کی امتیں چلی گئیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اب تمہارے اعمال تمہارے سے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، وہ ان کے ساتھ، ما کسبتم، اب تم جو کماؤ گے وہ ہے اصل۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو گزر گئے ان کو مت دیکھو، اب گزر گئے پیغمبروں کی یہود اور نصارہ، ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے جو بڑے دادا پردادا سب چلے گئے، اب ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، جو بھی چلا گیا اب اس کے عمل سے ہمیں مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ اب تمہیں ہوش لینا ہے، ہوش کے نہ، اگر وہ اسلام پہ نہیں تھے اس کے ذمہ وار تم نہیں ہو، وہ میں پوچھوں گا ان سے، تمہیں ان کو نہیں دیکھنا۔ اب میں نے تمہیں عقل دی ہے، میرے غور و فکر کو کہا ہے، قرآن دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہیں اب سوچنا ہے، تم اپنے عمل کا خیال رکھو، تم اپنے کردار کا خیال رکھو، تم اپنی سوچوں کا خیال رکھو، تم دیکھو کہ تم صحیح چل رہے ہو، تمہارے اگر ماں باپ صحیح نہیں تھے، ہمارے جتنے بھی صحیح نہیں تھے، مسلمان اگر صحیح نہیں ہیں، جتنی اور مسلمان قومیں صحیح نہیں ہیں، پاکستان کے اور لوگ اگر صحیح نہیں ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے اپنی ذات سے مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی ذات سے مطلب ہونا چاہیے، جو انہوں نے کیا، جو کر رہے ہیں وہ جانے، اللہ جانے، جو چلے گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب، حکم بھی یہی ہے کہ جو مر جائے اس کے بارے میں کچھ مت کہو، خاموش ہو جاؤ۔ اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ جانے، اس کا عمل جانے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دیکھا جائے تو سب سے الگ کر دیا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تم سب کو چھوڑ دو۔ کس لحاظ سے چھوڑ دو؟ ذہن دل کے لحاظ سے چھوڑ دو، سوچوں کے لحاظ سے چھوڑ دو، تم صرف مجھے لے لو، میرے محبوب کو لے لو، اور سب کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، بھابھی کیا کر رہی ہے، نند کیا کر رہی ہے، دیورانی کیا کر رہی ہے، ساس کیا کر رہی ہے، شوہر کیا کر رہا ہے، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تمہیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا عمل جانے، ان کا خدا جانے، تم صحیح ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے بالکل سب سے الگ کر دیا ہر لحاظ سے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روح کے لحاظ سے، سوچوں کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے الگ کیا ہے، محبت کے لحاظ سے الگ کیا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک دل دیا، وہ میرا ہے، اس میں سوائے میرے اور میرے محبوب کے کوئی دوسرا نہیں آنا چاہیے۔ اب مجھے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کس کس کو وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ جب تک اپنے دلوں کو ہم خالی نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی، اور یہ ہوتا ہے عمل سے، یہ ہوتا ہے اخلاص سے، یہ ہوتا ہے عشق سے، یہ ہوتا ہے ارادے سے۔ جب میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کروں گی، اللہ کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا کہنا نہیں مانوں گی، چاہے وہ کتنا ہی میرا چاہنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی میری عزت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی مجھے میرا خیال کرنے والا ہو، لیکن میں اللہ اور رسول کے آگے اسے نہیں آنے دوں گی، اور نہ میں اپنی ذات کے آگے اللہ اور رسول کو آنے دوں گی۔ تو جب تک ہم اپنے نفس کی نفی نہیں کریں گے، یہ نقطے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اگر ہم نے ان نقطوں کو نہ سمجھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر میں مسلمان نہیں رہی، پھر میں ہو گئی منافق۔ تو اس منافقت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ دور ہو جاؤ، ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ، اپنے کو اکیلا کر لو، بالکل اکیلا کر لو۔ جب تک دیکھیں اب وہ سورت، آخری سورت ہے اس میں
ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ اب کہ اللہ تعالیٰ اس میں صاف اس کا بتا رہا ہے کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا تمہاری عبادتوں کو، تمہاری ہر چیز کو، جس طریقے سے تم یتیموں کا رکھ رہے ہو یا کسی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ سب، اور تمہیں دوزخ کے گڑھے میں ڈالے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے۔ تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کس جگہ کھڑی ہوں، کیا میں نے راستہ میرا صحیح ہے، کیا میری نیت صحیح ہے، کیا میں اپنے راستے میں مستقل مزاجی سے چل رہی ہوں، خلوص سے چل رہی ہوں، عشق سے چل رہی ہوں۔ بغیر عشق محبت کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے تو آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر میرے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، میں اس راستے کو نہیں لے سکتی۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود پیدا کرنی ہوں گی، جستجو کو نہیں ہوئی، اپنے سے بار بار پوچھنا ہوگا میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، مرنا تو ہے، سب کو مرنا ہے، مر رہے ہیں لوگ، تو پھر کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، تو کہاں جاؤں گی، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کس حالت میں رہوں گی، اور پھر قیامت کے دن کس حالت میں اٹھوں گی۔ یہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں اپنے سے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل کو دیکھ لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ